فرعون کا واقعہ۔ اب فرعون نے ایک خواب دیکھا، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ ایک خواب یہ دیکھا کہ ایک آگ کا گولا ہے، بیت المقدس پہ آ کر لگتا ہے اور پورے مصر کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ چونکہ فرعون کے زمانے میں یہ بادشاہ تھا مصر کا، قبطیوں کی حکومت تھی۔ فرعون نے معبرین یعنی تعبیر بتانے والوں کو تلاش کیا، کوئی مجھے تعبیر بتائے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے ایک آگ کا گولا آ کر بیت المقدس پہ گرا، پورے مصر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کی تعبیر چاہیے۔ تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا، بادشاہ سلامت، بنی اسرائیل سے ایک شخص آئے گا جو تمہاری جتنی سلطنت ہے وہ ساری کی ساری اس کی شیدائی بن جائے گی۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کو پورا نہ ہونے کے لیے پیدا ہونے والے ہر بچے کا قتل کروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ پیدا ہوتا فرعون اسے قتل کر دیتا۔ یہ اب فرعون کر رہا ہے سازش کہ میری سلطنت کو نقصان نہ پہنچے، دوسرے کو جیسے چاہوں میں برباد کروں۔ بے شمار بچوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر، جو پیدا ہوتا اسی کو قتل کر دیتا۔ قبطیوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ نسل کشی ہوتی جائے گی اور قبطی بڑے کم رہ جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، 1 سال بچے قتل کرتے ہیں اور 1 سال انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ توجہ سے سنیے گا، فرعون کی چال اور میرے اللہ کی تدبیر۔ یہ کمال لوگ ہوتے ہیں، جب یہ ایک جملہ میں سنتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو پھر اللہ کی تدبیر کیا ہے وہ سنتے جائیں ذرا۔ 1 سال کے لیے حکم کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، 1 سال کے لیے حکم کہ قتل نہ کیا جائے۔ جس سال قتل نہ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جو عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ اب ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی۔ عورتیں جو فرعون کے دربار سے منسلک تھی، گھروں میں جا جا کر چیک کرتی کوئی عورت حاملہ تو نہیں ہے، کوئی پریگننٹ عورت تو نہیں ہے۔ کہیں سے انہیں خبر ملتی کہ کوئی عورت حاملہ ہے، اس کا نام درج کر لیا جاتا، اور نام درج کرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا، اگر تو بیٹی ہوتی تو چھوڑ دیا جاتا، تو بیٹا ہوتا تو جلادوں کو لا کر والدین کے سامنے اس نومولود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اسے خوف یہ تھا کہ میری سلطنت کو نقصان نہ ہو۔ عورتیں جا کر باقاعدہ وہ پراپر طریقے سے ہر گھر سے جا کر معلومات اکٹھی کرتی۔ جس سال بچوں کا قتل جاری تھا، اسی سال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ لیکن کمال بات یہ تھی کہ یہ جو عورتیں گھروں میں جا جا کر گائنی اسپیشلسٹ، یہ جا کر حاملہ عورتوں
کے حوالے سے معلومات لیتی تھی نا، تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گئی، جناب کلیم اللہ کی اماں کا حمل واضح ہی نہیں ہو رہا، عورتوں کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کے بطن میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ تدبیر تھی میرے اللہ کی۔ جس سال بچے قتل ہو رہے تھے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ پیدا ہوئے۔ اللہ نے جناب کلیم اللہ کی اماں کے دل میں یہ ڈالا، خطرہ زیادہ ہے، تمہارا جو گھر ہے وہ دریا کے کنارے ہے، ایسا کرو ایک صندوق بنا لو، اس میں اس بچے کو سلا دو، جب یہ دودھ مانگے اسے دودھ پلا دو، پھر وہاں پر رکھ دو، دودھ پلاؤ اور وہیں پر رکھ دو۔ کلیم اللہ کی اماں جان نے ایک رسی صندوق کے ساتھ باندھ لی اور جناب کلیم اللہ علیہ السلام کو اس میں سلا دیا۔ روزانہ وہ صندوق تیرتا تیرتا گھر سے دور جاتا، جب کلیم اللہ کو دودھ کی حاجت ہوتی تو اماں جان رسی کو کھینچتی، صندوق پاس آتا، اپنے لختے جگر کو اٹھا کر دودھ پلا کر پھر اس میں رکھ دیتی۔ یہ خطرہ تھا۔ ایک دن وہ دودھ پلا کر اپنے لختے جگر جناب کلیم اللہ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھنے لگی تو رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ صندوق دریا میں تیرتا تیرتا فرعون کے دربار کے سامنے جا کر رک گیا۔ اب وہ اللہ اپنی تدبیر دکھا رہا ہے۔ ہم سے ٹکر لیتے ہو، ہم تمہیں تدبیر دکھاتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ صندوق جا کر فرعون کے دربار کے باہر رکا، باندیوں اور لونڈیوں نے صندوق کو اٹھایا اور ملکہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ملکہ کا نام جناب سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اسلام ابھی تو خیر حضرت موسیٰ کی شریعت پر وہ آئی نہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے صندوق کھولا نہیں۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ قرآن میں بار بار آل فرعون کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ آل کا مطلب اولاد نہیں ہوتا، آل کا مطلب چاہنے والے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں آل کا مطلب اولاد بھی ہے۔ یہاں پر آل فرعون کے ساتھ اولاد کا معنی نہیں ہوگا، آل فرعون سے مراد ہے فرعون کے چاہنے والوں نے اس صندوق کو کھولا، اولاد نہیں تھی۔ حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو۔ ان کا اللہ نے اولاد تو دی نہیں ہے، یہ بچہ تو تیرتا ہوا آیا ہے، اگر اس نے دے دیا ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے۔ فرعون نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بچہ بنے، لیکن اماں آسیہ نے جو کہا اللہ نے پورا فرما دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پرورش فرما رہے، ان کی ہو رہی ہے۔ اب تلاش کیا گیا کہ دایا تلاش کرے کہ جن کا دودھ یہ بچہ پیے۔ مشرکہ دائیاں آتی، کچھ دن کے جناب کلیم اللہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ ایک عورت نے آ کر مشورہ دیا جو جانتی تھی کہ یہ بچہ کون ہے۔ اس نے کہا دریا کنارے ایک گھر ہے، وہاں پر ایک عورت رہتی ہے، اسے بلا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ کچھ دن کے جناب کلیم اللہ کو پتا تھا وہ جو دریا کنارے عورت تھی وہ کوئی اور تو نہیں تھی، جناب کلیم اللہ کی اماں تھی۔ بلایا گیا، کلیم اللہ نے دودھ پینا شروع کر دیا، اپنی ہی ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور سلطنت سے اس کا معاوضہ مل رہا ہے۔ فرعون یہ سوچ رہا ہے کہ باقی بچے قتل ہو گئے، میں اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہوں، اللہ اسی کے گھر میں جناب کلیم اللہ کو پروان چڑھا رہا ہے۔
ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، تم جو چالیں چلتے ہو اللہ تمہیں اپنی چالوں میں پھنسا دیتا ہے۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جناب کلیم اللہ پھر اس کے بعد واضح ہوئے۔ اب جو میں دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں تک تو بات مکمل۔ چونکہ فرعون کے زمانے میں، جناب کلیم اللہ کے زمانے میں جادوگروں کا بول بولا، 300 گاڑیوں پر جادوگروں کو لوڈ کروا کر، سوار کروا کر کلیم اللہ کے سامنے لایا گیا کہ تم اپنے جادو کے ذریعے، اپنے جادو ٹونے کے ذریعے اس جناب کلیم اللہ کے جو جادو ہے، چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی جب معجزات ہوتے تو جادوگر کہا جاتا، اور جناب کلیم اللہ بھی کوئی معجزہ دکھاتے تو جادوگر کہا جاتا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو معجزات ہیں عقل کو عاجز کر رہے تھے، تو جادوگروں کی بڑی ٹیم منگوائی گئی۔ 300 گاڑیاں ہوں تو کم از کم 600-700 اس پر تو جادوگر ہوگا۔ ایک سے ایک ماہر جادوگر اپنے سانپوں کو چھوڑ رہا ہے کہ کلیم اللہ کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ نے حضرت کلیم اللہ کو ایک عصا عطا فرما دیا۔ اب وہ عصا حضرت کلیم اللہ کے ہاتھ میں تھا، ادھر جادوگروں کے سانپ کلیم اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے، ادھر سے ہاتف غیبی سے آواز آئی، تو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اسے زمین پر مارو۔ کلیم اللہ نے اسی عصا کو زمین پر مارا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا۔ جو جادوگر مقابلہ کرنے اللہ کے نبی کے ساتھ میدان میں آئے تھے، ان میں سے بیشتر نے کلیم اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔